آقا کی بارگاہ میں سب لوگ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ آپ کی محبت بھری بستی سیمانچل کی سرزمین ہے اور میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ہماری آپ کی اس بستی میں پہلی ملاقات ہے. موبائل کے ذریعے آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو وہ بات الگ ہے، مگر جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اخلاق اتنا پیارا ہے. میری آپ سب سے ملاقات اب ہو رہی ہے. پہلی ملاقات میری قابل تکریم لائق صد احترام حضرت مولانا ولی اللہ صاحب قبلہ سے ہوئی، اور یہ زبان جو ہے نا، زبان اخلاق، اس کے ذریعے اچھے اچھے کا دل پگھل جاتا ہے. کیا بات ہے! پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے، خوبصورت، نرالے، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا ہیں. بے شک. بولو ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں طاقت بھی سب سے زیادہ دے دیتا، مگر اللہ نے سب سے زیادہ ان کو اخلاق عطا فرمایا، اور وہ اخلاق آج ان علماء میں پایا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں. یہ تو ناظم صاحب کی محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیکار میں ہوں، سب سے برا میں ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے. پیارو، کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں یہ لوگ کھڑے ہیں ان میں کون ایسا ہو، بچوں میں کون ایسا ہو، بزرگوں میں، بہنوں میں کون ایسا ہو. کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. سینکڑوں سال عبادت کرنے والا، سینکڑوں سال نمازیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا غرور آ گیا، تکبر آ گیا، بڑا پن آ گیا، انا آ گئی تو سب ختم. اور ایک شراب پینے والا اگر اللہ کے نام کی تعظیم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بھی بنا دیتا ہے. پتہ نہیں کون. اب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اگر 2-4 دن فون پہ بات نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے. اور آپ لوگوں، ان کا احسان ہے کہ میری آپ سے ملاقات کرا دی. اب کچھ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ مجھے پتہ نہیں یہاں کون سی بولی بولتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے چہرے جو مسکرا رہے ہیں نا تو لگتا ہے سمجھ ضرور رہے ہیں آپ. کچھ ہندی میں یہاں بنگلہ چلتی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے. چلتی ہے بنگلہ یا نہیں؟ اس گاؤں میں چلتی ہے. ہاں، اس گاؤں میں چلتی ہے، مگر کوئی بات نہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھو امام جو ہوتا ہے، امام، توجہ رکھنا، کون بولو؟ امام. اگر وہ نماز پڑھائے، توجہ پہلے سن لیں بعد میں شروع کروں گا. اگر نماز پڑھائے تو وہ الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، تو پیچھے مقتدیوں کو نہیں پڑھنا نا. ایسے ہی ڈرائیور اگر کوئی بس چلائے، کار چلائے،
تو مقتدیوں کو نہیں چلانا نا، یا چلانا؟ تو یہ جو اسٹیج پہ لوگ ہیں یہ جلسہ کرتے ہیں، یہ جلسہ کراتے ہیں، منبر شریف پر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی کے دل میں اگر یہ بات آ جائے یار ہم سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں، ہم سے ہاتھ اٹھوا رہے ہیں، او بیٹا ہم سے ہاتھ اٹھوا رہے ہیں، اسٹیج والا کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، اسٹیج والا کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، آ بیٹا ادھر آ جاؤ میرا چاند آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ہم سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث سنو گے؟ جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں جیسے ہمارے ایک بھائی کہتے ہوئے نکل گئے، میں تو سمجھ گیا، توجہ ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات، نظرۃ الی العالم، اللہ آقا فرماتے احب الی من عبادت سنہ مع صیامها وقیامها۔ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اور نہیں کہتا، آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم دیکھو گے تو تمہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ جو آقا کو پسند ہے، ایک چھری، ایک بکرا اور ایک شخص، توجہ رکھنا میری طرف، ایک چھری وہی بکرا وہی انسان، اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کاٹ دے تو بتاؤ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ وہ توجہ رکھنا، ایک چھری ایک بکرا وہی شخص، اگر اللہ کا نام نہ لے کسی اور کا نام لے دے، بولو اس بکرے کا گوشت تمہارے لیے حلال یا حرام؟ حرام۔ اور وہی چھری وہی بکرا وہی انسان مسلمان اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر دے تو بولو اس کا گوشت حلال یا مردار؟ ایک ہی چیز ہے، مگر نبی جو فرما دے وہ حلال، نبی جس سے منع کر دے وہ حرام۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر عالم یا طالب علم مدرسے کا پڑھنے والا بچہ اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ان کی یہ شان ہے جو منبر پر بیٹھے ہیں۔ طالب علم بیٹا بات مت کرو زیادہ، ہو جانے دیجیے۔ ہاں، جو منبر شریف پر بیٹھے ان کی یہ شان ہے۔ اچھا یہ مت سمجھیو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں ادھر ادھر کر کے چلا جاؤں گا، ہر بات ذمہ داری سے قرآن یا حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آقا فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا
آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہے۔ نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ پیچھے والوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، ہاں مجھے روک دینا، اگر تیز بولتا ہوں نا ہلکا کر دینا مجھے، تاکہ باتیں ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے۔ آج انشاءاللہ سیمانچل کی سرزمین پر وہ باتیں بتا کے جاؤں گا، اگر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اب آپ سے ہی چلوں، اجازت ہے؟ یہ تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، سمجھے، گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے اور چیئرمین ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا، اس کو کون چنتی ہے؟ گاؤں والے چنتے ہیں، مگر یہ جو عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، دین کا سپاہی ہوتا ہے، اس کو گاؤں والے نہیں چنتے، اس کو میرا اللہ چنتا ہے۔ ان کو کون چنتا بولو؟ اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے۔ تو یار یہ تو ان کی تو شان اعلیٰ و بالا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب میں سوچ رہا ہوں تمہارے موبائل سے ہی شروع کر دوں، موبائل مجھے بہت دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خالی موبائل پہ پٹ پڑے رہتے ہیں، اور یہاں سے یہاں تک کم سے کم 50 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، ان پہ بھی موبائل ہے، وہ بھی موبائل چلا رہے۔ پیارے ذرا بتاؤ موبائل کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو 10 روپے نہیں کماتا 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھ جاؤ، میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ذرا غور کرو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی بیٹیوں پہ بھی موبائل ہے، جوان بیٹی ہے، کواری بیٹی ہے، ذرا اتنا بتا دے پیارے، بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو، وہ بات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ وہ یوٹیوب چلائے گی تو کیا دیکھے گی؟ وہ فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ وہ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ مجھے ذرا اتنا بتا دو، کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے؟ آج 50 لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، کچھ لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، مگر ماں باپ کی آنکھوں پہ چل بھی ہے۔ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے، جب بے عزتی ہو جاتی ہے تو روتا ہوا آتا، امام صاحب کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے قبضے میں آ جائے، کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے کہنا ماننے لگے۔ پیارو تعویذ پہنانا یا مت پہنانا، اگر گھر کا ماحول سدھارنا ہے تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لینا پڑے گا، بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن کہاں؟ اس باپ سے پوچھو کہ تم دوست ہو بیٹی کے یا دشمن ہو، اتنا بتا دو۔ یہ جوان بیٹی، کواری بیٹی پہ موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج سماج میں آگ جو لگی ہے، آدھی زندگی اسی سے برباد ہے۔ جو لڑکے ہیں پڑھائی کرتے ہیں، موبائل رکھے، صحیح استعمال کرتے رکھے، کوئی بات نہیں، یہ جن پہ ہے وہ صحیح استعمال کریں، مگر لڑکیوں کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس ابا نے موبائل دے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی؟ اللہ کے بندو، بگڑنے والی چیز ساری ختم کرو۔
مگر کون ختم کرے گا؟ آج اگر دیکھ لو تو لباس پہ غور کرو، کپڑوں پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو، جلسے میں نعرہ لگا دے گا، ہاتھ بھی اٹھا دے گا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے غلام ہیں، ہم یہ سب کے غلام ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں۔ مگر پیارے ذرا ایک مرتبہ تو دیکھ لے، اپنے چہرے کو دیکھ لے، اپنے کھانے پینے کو دیکھ لے، اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھ لے، پھر تو ایمانداری سے بتا دینا کیا تو نبی کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے، صرف ایک مرتبہ۔ سب لوگ کہتے ہیں نا، نعرہ لگتا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، دیکھو یہ میرے نبی کی شان۔ پھر سب کہتے ہیں بچہ بچہ ہے قربان، کہتے ہیں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے نعرے لگاتے ہو؟ بولو لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ ایمانداری سے بتائیے تمہارے نعرے سچے ہیں؟ بات بالکل صحیح ہے کیا؟ ایک نعرہ لگواؤں میں؟ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن، بولو نا، نبی کا دامن، غوث کا دامن، صدیق اکبر کا دامن، فاروق اعظم کا دامن۔ ایمانداری سے کہہ رہا ہو نہیں چھوڑو گے؟ سچ میں کہہ رہا ہو نہیں چھوڑو گے یا خالی جھوٹ چل رہا؟ جو آج بالکل سچے دل سے کہتا ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے دکھا دے آج۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، 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 ثم الحمدللہ۔ ارے ڈر کیوں رہا، اٹھاتے کیوں نہیں؟ ہاں علماء کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ تقریر ان لوگوں کے لیے جو آج یہ کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ ہلا کے دکھا دے، ہاتھ اٹھائے رہو۔ تمہیں قسم ہے رب کعبہ کی، رب ذوالجلال کی، اگر تم سچ بول رہے ہو اور تم اپنی جان اگر قربان کر دو نبی کے نام پہ، اگر تم سچے دل سے کہہ دو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ہاتھ ہلا دینا ورنہ نیچے رکھ لینا، ایسے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں۔ اب ذرا رکھو، سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بات سچی ہے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر پیارے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی دنیا پر تھے۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو 1400 سال کا بوڑھا اور اس نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا؟ تم نے دیکھا نبی کو؟ ارے بولو ہاں یا نہ بولو، نبی کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا۔ تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو نبی کے دامن کو دیکھا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ نبی کے دامن کو بھی نہیں دیکھا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی۔ تو تم نے جب نبی کا دامن دیکھا ہی نہیں تو پکڑا کیا؟ آج تک تمہیں کسی مولوی نے نہیں پکڑا، مگر آج پکڑے گئے ہو۔ بولو نبی کا دامن کہاں ہے، دکھائیو۔ کوئی تم سے پوچھ لے، کئی لاکھ روپے خرچ کیے مولانا ولی اللہ صاحب نے اور مولانا دلکش صابری نے اور ناظم، اس سارے کمیٹی والوں نے جلسہ سجایا، رات بھر کہتے رہے نبی کا دامن نہیں چھوڑو گا، ہے نہیں ہاتھ میں۔ ارے جب دیکھا ہی نہیں نبی کا دامن، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو چھوڑو گے کیا؟ آج تک تمہیں کسی مولوی نے نہیں پکڑا، مگر آج میں بتاؤں گا، جب میں نے وعدہ کرایا تو انشاءاللہ وہ نبی کا دامن ہے کیا وہ بتاتا ہوں، مگر یہ کہو کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ظرف بول کر کے مظروف مراد لی جاتی ہیں، کچھ تشبیہات بھی ہوتی ہیں۔ سب نے یہی کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر نبی ہے کہاں، نبی کا دامن ہے کہاں؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا ایک تقریر میں، بولے صاحب ہمارے دل میں ہے
दिल में छोटा सा बाल आ जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और अगर पूरा दामन आ जाए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कब्रिस्तान ही जाना पड़ेगा। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सब ये दावा करते हैं। अगर कल को तुम्हें कोई मौलाना पकड़ ले कि जलसे में झूठ बोल लेते तो फिर क्या करोगे? उसका जवाब मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। नबी के दामन का मतलब ये नहीं है कहीं आप ये समझ रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नबी का दामन का मतलब क्या है? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का। अब नबी का, अब हम कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा? नबी का तरीका। कोई कहे हम कैसे मान लें? तो 2 मिनट में समझा दूं, क्योंकि मंतिक भी पढ़ाता हूं। बोलो ये रास्ता कहां को जा रहा? कहां को जा रहा रास्ता? जल्दी बोलो। बंजेली जा रहा ना ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत जमाना हो गया, लेकिन गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो, रास्ता चलता क्या? क्या बात। लेकिन बोला क्या जाता है रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है, रुकी पड़ी, कहना चल रही है। नदी चलती होती कहां पहुंच गई होती? नदी नहीं चलती, कुछ और चलता है। उस्ताद कहता किसी बच्चे ने अगर अच्छा सबक सुना दिया, कहता वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके कहां दुम? औरत कहती है अपने छोटे से बच्चे को प्यार करती है, कहती है वाह मेरे चांद, और है निरा काला। अब बताओ कलुआ भी चांद हो गया? नाक यहां निकल रही है, चांद उधर है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं मतलब कुछ और होता। अगर हम ये कहें नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब ये है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। मगर प्यारो तुम्हें कसम दे दिए पक्के सच्चे बन के रहना। आज मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हें नजराना दे करके जाऊंगा, मगर ऐसा नजराना दूंगा जो हश्र के मैदान में तुम्हारा बटुआ खुलेगा, हश्र के मैदान में तुम्हारा पर्स खुलेगा, हश्र के मैदान में तुम्हारा ये नजराना जाहिर होगा। सबने यही कहा नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब नबी का तरीका क्या, वो सुन लो। नबी का तरीका जो है, मेरे नबी का तरीका ये कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। नबी का तरीका दाढ़ी न मुड़ाना। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। तो नबी का इन्होंने दामन पकड़ा। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, गरीब नवाज ने दाढ़ी न मुड़ाई, इन अल्लाह वालों ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन्होंने नबी का दामन पकड़ा। तुम कह रहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नबी का तरीका, और नबी का तरीका ये है कि दाढ़ी न मुड़ाना। तुमने मुझसे वादा किया, आज देखता हूं कौन हाथ खड़ा करके कहेगा इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो कितने लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ उठा देखो। अरे माशाल्लाह बच्चों तुम मत उड़े, चच्चों की बारी आज। देखो एक बात और बताऊं, उठाए रहो। अगर मजाक में अगर उठाओ तो मत उठाना, अल्लाह से डरना, समझे? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार। मैं तुम्हें वो नजराना देके जा रहा हूं कि अपने नाना की सुन्नत देके जा रहा हूं। कोई एक भाई ऐसा हो जो मेरे हाथ से हाथ टच करे और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, फिर देखें हम हश्र के मैदान में उसके काम आते हैं या नहीं। अल्लाहू अकबर। कौन आता है? कौन आता है जो आज मेरे हाथ से हाथ, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। तब मैं मानूंगा, तब देखूंगा कि हाँ ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अब्दुल रज़्ज़ाक। ले नाम भी हमारे खानदान का। गौसे पाक के बेटे थे, उनका नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक था। समझ में? माशाल्लाह। बेटा नमाज भी पढ़ोगे और आज से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और भी आना चाहता?
یہ ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا. کیا بات ہے. پتہ نہیں بڑی مشکل سے انہوں نے بلایا کیسا ہے. یاد رکھیو یہ ہاتھ، یاد رکھیو یہ ہاتھ. میرے بارے میں بات ہو رہی اس لیے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ تو ایسی بات ذہن میں آ رہی تھی. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کو پکڑے رہنا. سمجھے؟ چلو. اور کوئی ہے جو آ کر کے آج ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرے اور کہے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی؟ اب بتائیو کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھو دامن کا مطلب کیا ہے. دامن کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو یار داڑھی رکھنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا ہے، وہ کہتا نا کہ ہم میدان میں چلے جائیں گے، گردن دے دیں گے، تم تو نہ مروا کے بھاگ جاؤ گے. کیا خوب ہے. وہ کربلا والے تھے. واہ 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 واہ. اللہ اللہ یاد رکھو، آگے چلو پیارے، مگر پکے سچے دل سے توبہ کر لینا، آج کے بعد داڑھی نہیں مڑے گی. بولو انشاءاللہ. تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں برکتیں ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اور یہ تو سبھی چالو گے. یہ مہینہ بڑے پیر صاحب کا غوث پاک کا مہینہ ہے. میں تمہیں بتاؤں برکتیں کیسے ہوتی ہیں، سننا چاہ رہے ہو؟ بڑے پیر صاحب کے زمانے میں ان کا ایک مرید تھا، کماتا بہت تھا مگر گھر میں روپیہ نہیں رکتا تھا، بیماریوں میں چلا جاتا تھا، پریشان رہتا تھا. دونوں میاں بیوی میں ذکر ہوا، کہنے لگے چلو بڑے پیر صاحب سے تعویذ لے آؤ. جاؤ چلے جاؤ تعویذ لے آؤ تاکہ گھر میں برکت ہو جائے. بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، ہمت نہیں پڑی. دوسرے دن گیا، نہیں پڑی. تیسرے دن بڑے پیر کہنے لگے او میاں تم جس کام کے لیے آتے تھے بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا سرکار گھر میں برکت نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ بولو گھر میں برکت نہیں ہوتی. بڑے پیر نے کہا نماز پڑھا کرو. کیا کہا تھا؟ بولو نماز پڑھا کرو. کہنے لگا سرکار نماز پڑھتا ہوں. اچھا تمہارے بیوی بچے؟ کہا وہ بھی نماز پڑھتے. کہا اچھا. تو پھر بڑے پیر نے کہا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہا سرکار تلاوت بھی ہوتی ہے، بچے بھی کرتے ہیں؟ کہ ہاں. اب تو بڑے پیر صاحب کو آنکھیں بند کرنی پڑ گئی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے گھر میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی ہے. بڑے پیر نے آنکھ کھولنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر موٹا سا پردہ لٹکا دینا. کیا کر دینا؟ بولو پردہ لٹکا دینا. آج ہمارے تمہارے گھروں میں بھی پردہ ہے. کواڑ پہ پردہ، ونڈو پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، میز پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بیوی بے پردہ. ساری چیزوں پہ پردہ مگر بیوی پہ نہیں ہے. ارے بولو نا، بیوی پہ نہیں ہے پردہ. کہا جاؤ بیٹے جا کر کے اپنے دروازے پہ بڑا سا موٹا سا پردہ لٹکا دینا. وہ مرید آ گیا، بی بی کہنے لگی تعویذ لیا ہے. کہا ہٹو تعویذ نہیں لایا ہوں، پردہ لٹکانے دو. پردہ لٹکا دیا. 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 مہینے جب گزرتے ہیں اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوتی ہے. پہلے تو بچتا نہیں تھا اور اب تقسیم کرنے لگا. اللہ اللہ اتنی تقسیم بغداد کے غریبوں میں بانٹنے لگا. دونوں میاں بی بی کہنے لگے پہلے بھی تم کماتے تھے، اب بھی تم کما رہے ہو. پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اب بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، مگر معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پہلے بھی اتنی کمائی، اب بھی اتنی کمائی. پہلے کچھ بچتا نہیں تھا اور اب تو خرچ کرنے کے بعد، غریبوں کو بانٹنے کے بعد پھر بھی بچ جاتا ہے. اتنی برکت کہاں سے آئی؟ یہ پردہ کائے کا پردہ ہے. جاؤ بڑے پیر سے پوچھ کے آؤ. 1 دن گیا، جا کر کے کہنے لگا سردار سرکار اس پردے کا معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا سنو پردے کا معاملہ سنو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سن لے.
लेना, अपने घरों में अगर बरकत चाहते हो, अपने घरों में खैरियत चाहते हो, अपने घरों में रहमत चाहते हो, तो ये बड़े पीर का फरमान लेके जाना। अल्लाह अल्लाह जब बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा तो कहने लगा सरकार वो पर्दे का मामला समझ में क्यों नहीं आया? तो गौसे पाक ने कहा ओ मेरे मुरीद सुन ले, मैंने कहा था नमाज पढ़ना, तू बोला नमाज पढ़ते हैं, तेरी बीवी बच्चे नमाज पढ़ते हैं, फिर मैंने कहा कुरान पढ़ना, तो तेरे बीवी बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं। अब मैंने सोचा नमाज से बरकत होती है, कुरान से बरकत होती है, तो फिर तेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? मैंने इसलिए पर्दा लटकवाया। अरे तेरे घर के सामने एक मार्केट लगती है, एक बाजार लगती है, एक हाट लगती है, वहां पर लोग बाजार में जाते हैं, आने वाले जाने वाले बेनमाजी होते थे। अरे तेरे घर में बरकतें उतरती थी, मगर बेनमाजियों की जब नजर पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। मैंने पर्दा इसलिए लटकवा दिया ताकि बेनमाजियों की नजर से तेरा घर बच जाए और घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन कहाँ आज अब्बा भी नमाज नहीं पढ़ता, अम्मा भी, और बहन तो बाज 8-8 दिन सनीचर कहीं की घूमती रहती है, ना नमाज पढ़े ना कुरान पढ़े। तुम भी 8वें दिन मस्जिद में जाते होगे मुझे मालूम, मुश्किल से किसी को नींद नहीं आती होगी तो फजर में पहुंच गया, कभी मगरिब में पहुंच गया, वरना जुमे के दिन गौसे पाक कहते हैं अगर बेनमाजी की नजर घर पे पड़ जाए तो उसके घर से खैर और बरकतें उठ जाती हैं। और यहां पूरे के पूरे पल्ला है, और तुम ऐसे पीर के पीछे पड़ जाते हो जो बेचारा खुद भी बेनमाजी। क्या बात, तुम दुकान पे ले जाओ, मकान पे ले जाओ, मगर उस बेनमाजी के जब कदम पड़ जाएंगे तो बरकतें नहीं, नहूसतें बरसती हैं, नहूसतें। याद रखो सैयदना हुजूर गौसे पाक दिलों के हाल जानते हैं। इजाजत हो तो छोटी बात और बताऊं, सुनना चाह रहे हो? बोलो, समझ में भी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अगर जी कहोगे तो इतना सवाब नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह कहोगे तो सवाब मिलेगा। मुझे इशारा भी मिल जाएगा, समझ रहे, और तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा। सैयदना हुजूर गौसे पाक, छोटे से बच्चे, दूसरे बच्चे खेल रहे। एक दिन बड़े पीर साहब से पूछा गया तुम्हें पता कैसे चला कि तुम कब विलायत के मकाम पर फाइज हुए हो, तुम वली हो, तुम्हें कैसे कब पता चला? तो बड़े पीर साहब कहने लगे जब मैं 10 साल का था और उस्ताद के पास मदरसे में पढ़ने जाता था, सारे बच्चे बैठे होते थे, आ जाते थे, जब मैं जाता था तो गैब से आवाज आती थी अफसहू फिल मजालिस लिवली अल्लाह का वली आ रहा है, इसके लिए जगह बना दो। जब मैं गैब से आवाज सुनता, उस्ताद भी सुनते, बच्चे भी सुनते, मैं भी सुनता, तो मुझे पता चला ओ अल्लाह ने मुझ पे करम फरमाया। मगर गौसे पाक मां के पेट से ही वली थे। बताऊं, छोटे से बच्चों में खड़े, एक तरफ बच्चे खेल रहे, एक फकीर जिसका थूक निकल रहा था, जिसकी दाढ़ी सनी हुई, मजजूब चला और जाकर के बच्चों को बोला अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा बोलो? 2 मरतबा जवाब दिया। और जैसे ही 2 मरतबा जवाब दिया वो फकीर रुक गया, पीछे को पलटा,
بچوں سے کہنے لگا بولو تم میں سے کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ بچوں نے پکڑوا دیا، بابا ہم نہیں ہیں، یہ بچہ ہے غوث پاک عبد القادر جیلانی۔ 4 ساڑھے 4 سال کے تھے، بچوں میں کھڑے تھے، کہنے لگے بچے بولے اس بچے نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ اس نے بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا تو مچل گیا اور کہنے لگا پیشانی تو بہت اعلیٰ اونچے خاندان سے معلوم ہوتے ہو بیٹا، مگر تم نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، کیا تمہیں مسائل معلوم نہیں، سلام کے احکام معلوم نہیں؟ جب اتنا کہا تو بڑے پیر صاحب کہنے لگے او بابا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسائل معلوم نہیں، مجھے پتا ہے سلام کے بارے میں معلوم ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ بابا کہنے لگے بیٹا 1 مرتبہ سلام کا 1 ہی مرتبہ جواب ہوتا ہے، تم نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ یہ بتاؤ 2 مرتبہ کیوں دیا؟ آج بڑے پیر کی محفل میں آنے والوں اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اپنا دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کوئی مرض میں مبتلا ہو اپنا دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کوئی پاس نہ ہو تو امتحان میں تو دامن پھیلا کے مانگ لینا، جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہو دامن پھیلا کے مانگ لینا، کسی کی بیٹی پہ جن بھوت وغیرہ کا اثر ہو تو دامن پھیلا کے مانگ لینا، مولا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، مجھے اولاد دے دے، مولا میرے بچے ٹھیک ہو جائے، مولا کاروبار اچھا ہو جائے، یہ نیت کر لینا۔ کینسر والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، غوث پاک کی نظر کرم، بغداد سے غوث پاک نظر کرم فرمائیں گے، بیڑا پار ہوگا۔ جب اتنا کہا وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کا جواب معلوم نہیں ہے؟ بڑے پیر کہنے لگے بابا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ وہ بابا بولے 1 مرتبہ سلام کا 1 ہی مرتبہ جواب ہے، تو بڑے پیر کا جواب سنو۔ کہنے لگے بابا آج سے کچھ دنوں پہلے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ میرے گھر کے دروازے سے گزرے۔ بڑے پیر بولے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ میرے گھر کے دروازے سے گزرے، آپ نے سوچا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، اہل بیت کا گھر ہے، آل رسول کا گھر ہے، چلو صلاۃ و سلام کر لو، تم سلام کر لو۔ آپ نے جاتے جاتے میرے گھر کو سلام کیا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے تمہارا سلام سن لیا تھا، مگر جواب اس لیے نہیں دیا تھا میری ماں ڈر جاتی، میری ماں خوف زدہ ہو جاتی، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا۔ او بابا سنو، کان کھول کر کے سنو، میں نے جو 2 مرتبہ جواب دیا ہے 1 جواب آج کا ہے اور 1 جواب اس دن کا ہے جو آپ نے کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ یہ سیدنا حضور غوث پاک اب بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الآبان ملغد النظار سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، کیا بولے؟ توجہ ہے نا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، پیار سے بولو یا غوث المدد، سب لوگ بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، بولو یا غوث المدد۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور اولیاء ملتے گیا کہ وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک کی محفل میں جب آیا کرو تو منت مان لیا کرو، میری بہنیں بھی
किसी के यहाँ औलाद ना मांग के देखो। इतनी तकरीरों में मैंने कहा, कैंसर वाले ने कई के फोन आया, हजरत आपकी तकरीर में वो हमने मन्नत मानी थी, 1 साल नहीं हुआ अल्लाह ने ठीक कर दिया। मगर मन्नत माने सोच समझ के मानना। बाज औरत तो इतनी बड़ी मन्नत मान लेती है अपनी हैसियत से ऊंची। एक शख्स की 1.5 बीघा ज़मीन थी, उसके सर में दर्द था बीबी के, तो वो कहने लगी अल्लाह अगर मेरे सर का दर्द ठीक हो गया ना तो 500 पतीले पकाऊंगी। पतीले समझ रहे, देग, भगोने या क्या बोलेंगे, देगी बोले। हाँ, देग, 500 देग पकाऊंगी। 1.5 बीघा ज़मीन बचेगी या रहेगी? तुम लोग समझ रहे होगे ना यार, हमें भी कोई ऐसा मिल जाता ना तो भैंस 18 हार की बनवाती। सोच रहे हो कोई ना कोई तो सोचता होगा यार हमें भी ऐसा कोई ना कोई पीर मिल जाता, समझे। मगर आजकल असली पीर कम है, नकली ज़्यादा है। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये भी इसी में रख दो, असली पीर कम है, नकली ज़्यादा है। पीर तुम जो मुरीद हो रहे हो ना, इस चक्कर में हो रहा हो, ऐसा पीर मिल जाए ना जो एक दुआ में मेरी बिल्डिंग बना दे, या एक दुआ में ना मेरा काम चल जाए, समझे। ऐसा पीर ढूंढ, और पीर भी ऐसा मुरीद ढूंढ रहा ना जो एक ही नजराने में मेरे 1 महीने का खर्चा निकाल दे। दोनों चक्कर में दोनों मारे जाएंगे, तुम भी और पीर भी। दोनों चक्कर में, दोनों जुगाड़ में हो, दोनों लालची हैं, दोनों लालची। आखिरत का लालच करो। पीर हो तो ताजुश शरिया जैसा, क्या कहना, पीर हो तो सरकार मुफ्ती आजम जैसा। बेशक। अल्लाह बड़े पीर कहने लगे माई मुझे घर ले चलो, 9 हाथ का बकरा मैं कर दूंगा। बुढ़िया उठ के बैठ गई, कहा बेटा तूने मेरे दिल को तसल्ली दे ली ना, जाओ चले जाओ, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही हूँ। कितना प्यारा बच्चा, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी, इतनी खूबसूरत। आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। बड़े पीर बोले माई अब तो जब जाऊंगा जब तुम्हारा बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। बढ़िया बोली बेटा सही बता, मरवा तो नहीं देगा। बहू बहुत तेज है बहू। बड़े पीर बोले माई चलो तो, बोली फिर भी 1 मर्तबा और सोच लो। 1 मर्तबा छुरी लिए बैठी है घर में, छुरी छोड़ेगी नहीं। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, चलो। का चल बेटा वैसे भी तो मरना ही है। बुढ़िया जाते 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 रास्ते में हाथ पकड़ के बोली बेटा अभी भी बता दियो कोई गड़बड़ हो तो। मेरी बोली समझ में आ रही है ना। कहा बेटा अभी भी बता दिया, अगर कोई मामला उल्टा सीधा हो तो फंसवा मत दिए। बड़े पीर वाले माई जरा चलो तो, उधर ऐलान होगा मुफ्ती साहब आ रहे, मसला हल करेंगे। पूरा घर भर गया, बुढ़िया आ गई, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ गई। इतने तो मौलवियों को देखने नहीं आते जितने उस बुढ़िया को देखने आए हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली आ गई। अब जैसे ही पहुंची बोले हाँ बताओ कहाँ है मुफ्ती साहब। सब सोच रहे थे ना बड़ी सी पगड़ी होगी, लंबे चौड़े होंगे, 2-4 मुरीद साथ में होंगे, समझे। अब का है पी का मुफ्ती साहब। बड़े पीर बराबर में खड़े थे इधर। बढ़िया बोली ये। अब जब देखा बड़े पीर की तरफ को तो चेहरा देखते रह गए। बढ़िया बोली बेटा करो 9 हाथ का बनाओ ना, 9 हाथ का बनाओ। बड़े पीर वाले माई हाँ बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी। बढ़िया बोली पेड़ के नीचे बताया था, इतनी जल्दी भूल गए, अब तो लग रहा कटूंगी। अब गई बात बहू बड़ी खतरनाक। अच्छा बहुओं को तो मौलाना लोग तकरीरें करते हैं, बाज सास भी बहुत खतरनाक है।
یہ بڑھیا بھی زہر کی پڑیا، زہر کی پڑیا اچھی خاصی کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بیٹے کو آگے دیکھ لے اور بات ٹر 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 ٹر، بولی چپتی نہیں ہے، بھوکا مار دیا، روٹی نہیں بنتی ٹائم پہ، یہ نہیں۔ بیٹا بولا اماں کیا بات، بولے ہوتا کیا، اسے سمجھا جا کے، وہ میرے منہ لگ رہی ہے، بیٹے سے اور پٹوا دیا۔ بعض بڑھیا ایسی بھی ہوتی ہے، سب بہویں غلط نہیں ہوتی ہیں، جی جی تو بڑھیوں کو بھی سنبھل کے رہنا چاہیے، ورنہ کاٹ دے گی ایک آدھ دن بہو، کاٹی مت دیو۔ اللہ اللہ بڑے پیر علماء ذرا بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ بولی بیٹا میں نے تجھے راستے میں بھی پوچھا تھا، دیکھ بتایا تو تھا پیڑ کے نیچے، کہ دوبارہ بتاؤ۔ بولی 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا، مت ماری گئی، 4 ہاتھ کا مل گیا۔ بڑے پیر کہنے لگے وہ 4 ہاتھ کا بکرا کہاں ہے، ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ، چھوٹے سے بچے پورے لوگ دیکھ رہے، بکرا کھول کے بڑے پیر کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے بڑے پیر نے غوث پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھنے کے بعد سر سے لے کر کے پاؤں تک ہاتھ پھیر دیا، اور پھیرنے کے بعد بڑے پیر کہنے لگے او مائی وہ بچہ لاؤ جو بچہ پیدا ہوا، 3 دن کا وہ پوتا لاگا۔ بڑے پیر نے اس کے بھی سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس بچے کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا لوگوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، پاؤں ہے یا سر ہے؟ سب لوگ کہنے لگے ہاتھ ہے۔ کہا پھر بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاتھ ہے۔ کہا پھر بتاؤ کیا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے ہاتھ ہے۔ بڑے پیر نے کہا مائی لو اس بچے کے ہاتھ سے بکرا ناپ دو، انشاءاللہ 9 ہاتھ کا بیٹھے گا۔ تکبیر، ایسے نہیں سب لوگ نعرہ تکبیر، کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات سرکار غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، اے زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ہائے ہائے واہ واہ واہ، سب کی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ کیا بات، مجھے بتاتے رہیے، ٹیسٹ کر رہے ہوں اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی مولانا دلکش صابری، ان کے مولانا ولی اللہ صاحب اور اب حضرت ناظم صاحب سے بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان لوگوں سے ہمارے ساتھ میں آئے امام صاحب کون سی جگہ کے حضرت؟ سنولی، ابھی پورے نام یاد نہیں نا، 2-4 ابھی تو میں بہت جید عالم بہترین عالم مفتی زبیر صاحب قبلہ سمجھے عربی کالج میں جو رہتے ہیں ان سے تو ہیں، اور مفتی شہریار صاحب قبلہ سے بھی، مگر ان لوگوں سے بھی اب ہو گئے الحمد، اور تم سے بھی ہو گئے نا، تم سوچ رہے ہو گے یار ہمارا بھی 9 ہاتھ کا بکرا ہو جاتا ہے تب منت مانو تو سنبھال کے ماننا، سمجھ آ رہی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ امتحان لے لوں، فیل تو نہیں ہو گئے؟ دیکھ لیو، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، سب لوگ ہوش میں ہو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہو؟ بہت ہوش میں ہو تم، اب مجھے پتہ چلا کتنا ہوش ہے تمہارا۔ چلو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا ایک اللہ کے ولی کی اور سنا، اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بڑی پیاری بات یاد آ رہی، آپ نے قرآن شریف میں ان لوگوں نے تو پڑھا، ہدہد کا واقعہ پڑھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ ارے قرآن پڑھانے میں نا سبحان اللہ بولو،
परिंदों को चेक किया, कहा मैं नहीं देखता हुदूद कहाँ है, क्या वो हुदूद कहाँ है, गायब है, आने दो सजा दूंगा। किसने? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कर लिया। थोड़ी देर के बाद हुदूद आए, कहाँ थे, कहा रे सरकार मैं ऐसी खबर लाया हूं ना, खुश हो जाओगे। कहा क्या है? कहा एक औरत है जो मर्दों पे हुकूमत करती है, उस औरत का तख्त है मोतियों से, सोने चांदी से जड़ा हुआ है, वहां पर एक औरत मर्दों पे हुकूमत करती है। और अपना क्या हाल है? अपने घर भी हुकूमत चल रही है या नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह का तख्त, उसका जवाब नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे। कहा कौन है जो 1500 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर तख्त था मुल्क सबा में? कहा कौन है जो वो तख्त ला करके मुझे देगा? कोई खड़ा नहीं हुआ। सबसे ताकतवर जिन, हैकल देव जिन खड़ा हुआ, कहा मैं लाऊंगा। सारे लोग बोले ये जिन। अब कुरान शरीफ में आता है, कुरान बाबा एक इफरीत जिन बोला, ये कुरान की बात है। कब मैं लेकर के आऊंगा। जिन था बड़ा ताकतवर, और इतना ताकतवर के मत पूछो। कहा कितनी देर में? कहा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, जो खड़ा है बैठने से पहले, जो बैठा उठने से पहले, ये महफिल खत्म होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान बोले नहीं, कोई और खड़ा हो, कोई और बोलो जो इससे पहले ला। अब भाई सबसे जिन्नात का बादशाह, बड़ा ताकतवर हैकल देव। हमारे यहाँ औरतों पे जिन्नात आते हैं तो मज़ारों पे कितना कूदती हैं, कूदती हैं नहीं कूदती हैं बोलो? मज़ारों पे जाती नहीं जाती हैं? मगर सही बता रहे हूँ, अगर 50 औरतें मज़ारात पर खेल रही हैं ना, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ है, 45 पे तो कुछ भी नहीं है। खाली ढचोकला, खाली इन्हें डंडे की जरूरत है, इतना मोटा खाली ढचोता कूद रही है। कहा मुझे ये जिनाब, हिंदुस्तान के जिन्नात कहते होंगे, इतना कोसते होंगे इन औरतों को, कहते होंगे कमबख्त का घर तक नहीं देखा। देखो बदनाम करके रख दिया है, बदनाम करके रख दिया, बदनाम। जो नाटक कर रही है उसके लिए एक अमल बताऊं, अमल सुनोगे? 1.25 किलो सरसों का तेल लेना। काय का तेल? 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़ के उस पर दम करना, और तकरीबन 4 फीट का एक लाठी लेना, इतनी मोटी डंडा, हाँ, और 3 बालिश्त एक रस्सी लेना, उसमें बांध के उसे लटका दो। जिस तेल पे वो पढ़ा हुआ है, सुबह दोपहर शाम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के उस लटकी मालिश करो। 40 दिन में वो 1.25 किलो तेल उसे पिला दो, तुम पक्के आमिल हो गए, अमल हो गया पूरा। अब अगर कोई नाटक करे तो वही लठ उतार के 3 लठ सुबह नाश्ते के बाद मारो कमर पे, और 3 लठ दोपहर को खाना खाने के बाद, और 3 लठ शाम को सोने से पहले मारो। 11 दिन तक लगातार ये तुम अमल करो, सारा भूत उतर जाएंगे उसके। अरे हद कर दिए यार, ना कोई जिन है ना कुछ, खाली हूं बाल खोले फिर रही है, कूद रही है, नाटक मचा लिया है।
اور بعض کہہ رہی ہے مجھ پہ فلاں میاں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ وہ میاں آ رہا ہے، وہ میاں. سنو، اگر کوئی یہ کہتی ہے مجھ پہ میاں کی سواری آ رہی ہے، یہ میاں آ رہے میاں، پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ لو، اگر یہ مسئلہ غلط ہو جائے چوراہے پہ کھڑے ہو کے میری گردن مار دینا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں. اسلام سے پوچھا، اسلام تو بتاؤ کیا دنیا میں کوئی عورت ہے جس پہ کوئی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے، یا مردوں میں کوئی انسان ہے جس پہ اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کسی عورت پر، کسی آدمی پر کسی اللہ والے کی سواری نہیں آ سکتی. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو میں نے عمل بتا دیا بچہ. اب چلو، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس جن سے پہلے لے کے آئے گا؟ قرآن پاک میں قال عفریت من الجن، کہا عفریت بولا، جن بولا کہ میں لے کر کے آؤں. حضرت سلیمان کہنے لگے نہیں اور بولو. اب کھڑا ہو گیا اللہ کا ولی. اب ولی کا پاور دیکھو. کون کھڑا ہو گیا بولو؟ کون اللہ کا ولی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ اللہ کا ولی جس کے پاس کتاب قرآن پاک کا علم تھا. ان کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ کھڑے ہو گئے، کہا سرکار میں لاؤں گا. اب سارے جنات دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ کا ولی. کہا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. حضرت سلیمان نے آنکھ کا پلک جھپکا، اللہ کے ولی نے ایسے کیا تخت آ گیا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن میں ہے، یہ پوچھیں علماء سے. تخت آ گیا. یہی بات جب انگریز نے پڑھی تو وہ ایمان لے آیا. کیا بات؟ اور اس نے کہا اب مجھے بھی یہ علم حاصل کرنا ہے. انگلینڈ کا رہنے والا کلمہ پڑھ کے انڈیا آ گیا. اب اس نے جو تھا کہا کون سے جاؤں، اسے ایک جماعت مل گئی. وہ لوگ مل گئے جن کے پیجامے حد سے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں. سمجھ گئے ہوگے کون؟ شریف آدمیوں کا نام ہی کیا لینا، سمجھے؟ جن کے پیجامے بہت زیادہ اونچے. وہ بیچارے اسے جماعت میں رگڑتے رہے. کبھی سٹوپ چلوا رہے ہیں تو کبھی کڑھائیاں منجوا رہے ہیں تو کبھی برتن. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ علم کہاں سے ملے گا؟ بولے اللہ سب دے دے گا اللہ. 1 سال تک اس انگریز کی حالت بری کر دی مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. بیچارہ کڑھائیاں مانجتا رہا. مگر 1 سال کے بعد اب صابر پاک کے ماموں جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، ابھی ناظم صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا انہی کے بارے میں، جو صابر پاک کے ماموں ہے جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن میں جن کا مزار شریف ہے. ابھی وہ پاکستان میں، پہلے انڈیائی میں تھا. اللہ اللہ جماعت کا اور انگریز کا ادھر سے گزر ہو گیا. اس نے دیکھا یہ مزار میں کون لوگ ہیں جو جھاڑو مار رہے، ہرے ہرے کپڑے پہنے، آ رہے جا رہے، بڑے نورانی چہرے. اس نے کہا بھائیو یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جاؤ، مزاروں پہ جانا غلط شرک ہے. لوگوں مزاروں پہ جایا کرو مگر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا مزارات پر جائز نہیں ہے. یہ بھی کان کھول کے سن لو. اب وہ روکنے لگے مگر وہ انگریز نہیں رکا، سیدھا بابا فرید الدین کے مزار پہ کو چلا. اب جب چلا بیچ میں ایک فقیر آ گیا، السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. چہرہ دیکھ لیا، کہو 1 سال سے کڑھائیاں مانج رہے ہو؟ اچھا. کہا یہ بتاؤ لگتا نئے ہو، مہمان ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مہمان ہوں بابا کا. وہ فقیر جو جھاڑو مارتا تھا نا وہ کہنے لگا میں میزبان ہوں. کہا میں بابا کے یہاں جھاڑو مارتا ہوں. بولا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے
انگریز جو ہوتے تھے وہ چائے کے شوقین ہوتے تھے. کہا گرم چاہیے. جب اتنا کہا تو اس فقیر نے ہاتھ کو ایسے کیا, اس فقیر کے ہاتھ پہ چائے کا کپ آ جاتا ہے, اور وہ بھی کپ انڈیا کا نہیں تھا, بھارت کا نہیں تھا, انگلینڈ کا کپ تھا. بلکہ انگلینڈ میں بھی مارکیٹ کا نہیں تھا, بازار کا نہیں تھا. وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا, اسی کے باورچی خانے کا کپ تھا, اسی کے رسوئی کا کپ تھا. انگلینڈ سے 1 منٹ نہیں ہوا, منگا دیا. کہا لو چائے پیو. چائے تو گئی, چھوڑو چائے چھوڑو. پہلے قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا بابا یہ بتاؤ یہ کون سی کتاب پڑھ کے علم آیا ہے؟ ارے میں 1 سال سے ان لوگوں کی کڑھیاں مانج رہا ہوں, 1 سال سے اسٹوپ چلا رہا ہوں, مجھے یہ علم نہیں ملا. کہا تمہیں یہ علم کہاں سے آیا؟ میں نے یہی تو حضرت سلیمان کے لیے وہ اللہ کے ولی نے جو ایک تخت منگایا تھا وہی تو دیکھ کر کے میں ایمان لایا تھا. یہ فقیر کہنے لگا ارے یہ علم اگر لینا تھا تو سنو, مجھے کتاب پڑھ کے نہیں اللہ والے کی چوکٹ سے ملا ہے, ولی کی محبت میں ملا ہے, ولیوں کے دربار سے ملا ہے. میں ان کی جھاڑو لگاتا ہوں, مجھے یہ علم ملا ہے. 1 منٹ نہیں لگے گا, دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر کے دکھا سکتا. اب کہہ لینے دو, جب فقیر کا یہ عالم ہے تو فقیر کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہنے. سیدنا حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر. سنا دوں اور اجازت ہے یا تھک گئے؟ ٹائم بتائیے مجھے. 2:39. اچھا 2:39. الحمدللہ. واللہ پتہ نہیں کون بھائی کس دل سے کہ انہی کی قبول ہو جائے, کیا پتہ. یعنی یہ مت سمجھو کہ میں نے پہلے کہہ دیا, مت سمجھو میں یہ اچھا ہوں. پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اللہ اللہ. بڑے پیر کی ایک کرامت مشہور تھی. کیا کرامت مشہور تھی؟ کہ جو بڑے پیر سے مصافحہ کر لیا کرتا تھا, سننے کی بات ہے, توجہ, اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو پھر میں ختم کر دوں گا, اور اگر جیسے سنو گے الحمدللہ تو پھر میں سناؤں گا, چاہے بھلے 4 بجے یا 3 بجے. ٹھیک ہے. وہ عورت, بڑے پیر صاحب کی کرامت کیا مشہور تھی؟ جو بھی مصافحہ کر لیا کرتا تھا نا تو شام تک اسے موت نہیں آتی تھی. کیا نہیں آتی تھی بولو؟ ایک بوڑھی عورت, اس کا اکلوتا پوتا تھا, بڑی منت بڑی سماجت سے ہوا, تو وہ بڑھیا روزانہ اپنے پوتے کا مصافحہ کرا لیا کرتی تھی. بیمار جو تھے بڑے پیر سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہو جایا کرتے. بڑھیا روزانہ صبح کو جا کر کے بڑے پیر کا دیدار کرا کے مصافحہ کر لیا کرتی تھی. شام تک نو ٹینشن, شام تک کوئی خطرہ نہیں. کراتی رہی کراتی رہی کراتی رہی. ایک دن ایسا ہوا, صبح کو مصافحہ کرا کے آئی اور دوپہر کو اس کے پوتے کا انتقال ہو گیا. اللہ. کیا ہوا بولو؟ بچے کا انتقال ہو گیا. انتقال. اب جیسے انتقال ہوا سب لوگ بولے غسل دے دو, کفن پہنا دو, چلو دفن کر لو. بڑھیا بولی خبردار, ابھی غسل مت دینا, کفن مت پہنانا, ابھی مجھے بڑے پیر سے 2 باتیں کرنی ہے. پوچھ تو لوں جا کے, بڑے پیر صاحب تمہاری کرامت تو یہ تھی, میں صبح مصافحہ کرنے آئی تھی تو پھر ابھی یہ کیوں مرا؟ پوچھ تو لوں, 2 باتیں کر لوں. کہا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بڑھیا نے مرے ہوئے پوتے کو اٹھا بڑے پیر صاحب کے مدرسے لے کے پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ دن دکھائے کہ اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کا مدرسہ دیکھ. میں خود دیکھ کے آیا ہوں حضرت. جی. ابھی رمضان سے پہلے بغداد شریف گیا تھا, الحمدللہ سرکار بڑے پیر نے بلایا تھا. کربلا شریف بھی گیا تھا, قاضی مین بھی گیا تھا, جہاں سے ہماری نسل چلی. سنو, اللہ اللہ. اب بڑھیا نے بچے کو لیا گود میں اور لے کر کے سیدھی مدرسے. بڑھیا تیز تھی تھوڑی بولنے میں, سیدھی مدرسے.
बड़े पीर साहब बच्चे पढ़ा रहे थे मदरसों में। अब मदरसे में बच्चे पढ़ रहे, बड़े पीर साहब पढ़ा रहे। बड़े पीर साहब पढ़ाते पढ़ाते जलाल में आते थे, कहते थे सारे बच्चों मर जाओ। जब जलाल आता था तो बच्चे पढ़ते हुए इंतकाल कर जाते थे। फिर बड़े पीर साहब का जलाल उतरता था, कहते अल्लाह इन्हें जिंदा कर दे, वो बच्चे जिंदा हो जाते थे। अब बुढ़िया इतने में पहुंच गई। बुढ़िया ने सोचा क्या करूं, मगर बुढ़िया ने सोचा जरा सबक पूरा होने दो तभी बात करूंगी। अपने पोते को गोद में लिए हुए बराबर में बैठ गई बच्चों के। बड़े पीर साहब पढ़ाते गए जलाल में, आप बच्चों से कहा मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। बुढ़िया ने सोचा ओ अब जिंदा भी करेंगे। बुढ़िया ने भी अपना मरा हुआ पोता उन्हीं में सरका दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो ना। अपना मरा हुआ पोता ना बुढ़िया ने उन्हीं बच्चों में को रख दिया कि अब ये उठेंगे तो मेरा भी उठेगा। और बुढ़िया बैठ गई ऐसे। थोड़ी देर के बाद बड़े पीर साहब कहने लगे बच्चों कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो गए मगर बुढ़िया का नहीं उठा। बुढ़िया का नहीं उठा। अब बुढ़िया बिगड़ गई, कहने लगी वाह बड़े पीर साहब, ये कहां का इंसाफ है, अपनों को जिंदा कर लिया, मेरे को छोड़ दिया। इसे भी कर देते, मेरा इकलौता पोता था, अपने को जिंदा कर लिया, तुमने अपनों को इसे छोड़ दिया। बड़े पीर साहब कहने लगे ओ माई, ये मेरे कहने से नहीं मरा था, ये मेरे कहने से थोड़ी मरा था। तो बुढ़िया बोली चलो मान लेती हूं, मगर सुबह वाले मुसाफे का क्या हुआ? अच्छा, सुबह मुसाफा भी तो करा के ले गई थी। बड़े पीर बोले क्या मतलब? बोले करामत तो यही है ना, जो सुबह मुसाफा कर ले शाम तक नहीं मरे। सुबह मुसाफा करा के ले गई तो फिर ये दोपहर में मरा कैसे? मुझे तो जिंदा करके दो। ये मरा कैसे? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके आंखों में बंद कर ली। थोड़ी देर बंद करे बड़े पीर ने हाथ उठाए और हाथ उठा करके रोने लगे, दुआ करने लगे। पसीना आया, कोनियों से टपकने लगा। बड़े पीर थोड़ी देर दुआ करते करते अपनी मुट्ठी को ऐसे करा और उस बच्चे की तरफ को कर ले, ये भी जिंदा हो गया। जब ऐसे किया तो बुढ़िया का पोता उठ के बैठ गया। बुढ़िया का पोता उठ के, बुढ़िया ने उठाया और चल दी। एक मर्तबा भी नहीं अस्सलाम वालेकुम बड़े पीर साहब कह के चल दी, कहीं दोबारा मर ना जाए। बुढ़िया लेके चली, मगर शागिर्दों ने पूछ लिया। पूछने वाले अली बिन हैती, क्या बात, उन्होंने पूछा सरकार आप जब मुर्दों को जिंदा करते थे तुम तो कुम बिइज़्निल्लाह कहकर करते थे या फिर इशारा कर दिया करते थे? आज आपका अंदाज अलग था। सरकार हम आपसे पूछना चाहते हैं आप रोए क्यों थे? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका चेहरा जर्द क्यों पड़ गया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको इतना पसीना क्यों आया इस बच्चे को जिंदा करने में? तो सुनो यहाँ के लोगों, बड़े पीर की मोहब्बत में सीमांचल के खजूर मुसलमानों, आने वालों, आज तुमने अपने घर को छोड़ा, बड़े पीर की मोहब्बत में छोड़ा। आज तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ है या कुछ घर पे सो रहे हैं, ये सब आले रसूल की मोहब्बत में है। जरा सुनो, तुम पर नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े पीर ने जवाब दिया ऐ अली बिन हैती, अगर कोई और पूछता तो मैं नहीं बताता, मगर तुम शागिर्द हो, मैं उस्ताद हूँ। अली बिन हैती रिवायत करते हैं, कहते मैंने उस्ताद से पूछा तो बड़े पीर ने बताया ऐ अली बिन हैती, जब मैंने आंखों को बंद करके देखा तो मलकुल मौत इसकी रूह को ले जा चुके थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके कहा मौला, या तो तूने मुझे एक करामत नहीं दी थी या शर से नहीं नवाजा होता। जब तूने एक करामत दी है ऐ अल्लाह, अब
बदनामी है। मेरे मौला ये बुढ़िया आई है, इसके बच्चे को जिंदा कर दे। मैं अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा था। मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना अल्लाह को इतना पसंद आया। ऐ अली बिन हयाती, तुम समझ रहे हो मैंने बुढ़िया के बच्चे को जिंदा किया? नहीं, बल्कि अल्लाह ने मलकुल मौत को बुला करके कहा, ओ इज़राइल सुनो, आज की तारीख में, आज की डेट में जितने भी मुर्दा तुमने आज रूह निकाली है, जितने लोगों की आज रूह कब्ज की है, सब मेरे अब्दुल कादिर के हाथ में दे दो। जिसे चाहे जिंदा कर दे। ये मेरा वो बंदा है, अगर खाया तो अपने लिए नहीं मेरे लिए, अगर जिया तो अपने लिए नहीं मेरे लिए, सांसें ली तो अपने लिए नहीं मेरे लिए, ये चला तो मेरे लिए। इसकी अदा सुन्नत रसूल है। अगर चले तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, हर धड़कन बोले नबी नबी। ये आले रसूल है, ये मेरे महबूब का शहजादा है, इसकी आंखों में आंसू है। ऐ मलकुल मौत से कहा, ऐ इज़राइल इसके हाथ में दे दो, जिसे चाहे जिंदा कर दे। बड़े पीर कहने लगे, ऐ अली बिन हयाती, आज मैंने इस बुढ़िया के बच्चे को नहीं बल्कि इस वक्त में जितने भी मुर्दा थे अब्दुल कादिर ने सबको जिंदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म। ये हैं सैयदना हुजूर गौसे पाक। अल्लाह, अब 9 हाथ का बकरा करने के बाद ना अभी घर को नहीं गए। अम्मा इंतजार देख रही हैं, मेरा बेटा अभी तक मदरसे से आया नहीं, सबके बच्चे आ गए, मेरा बच्चा नहीं आया। होती है ना माँ बाप को फिक्र, अगर तुम्हारा बच्चा थोड़ा लेट हो जाए तो। क्या पता था बेटा उधर 9 हाथ का बकरा कर रहा है। माँ इंतजार देख रही है, बड़े पीर घर को चले। जब देखा तो हाजी लोग हज को जा रहे, बड़े पीर के दिल में आ गया मैं भी जाऊंगा। मामा कहने लगे, माँ ने देखा निकल के मेरे बेटे को क्या हुआ, माँ के हाथों को चूमा, कदमों को चूमा, कहने लगे माँ मैं हज को जाना चाह रहा हूँ। बड़े पीर की माँ कहने लगी, नहीं मेरे शहजादे, अभी तुम छोटे हो, तुम पे हज फर्ज नहीं हुआ, अभी तुम्हें पढ़ना जरूरी है, अभी तुम्हें पढ़ना जरूरी है। अच्छा माँ सही बताओ ईमानदारी से, तुमने कभी अपनी माँ के हाथ चूमे? चूम के देखो यार, बड़ा लुत्फ आता है। समझे, माँ बाप वो दौलत हैं, इनमें से किसी की दुआ, मेरी दुआ, आपकी दुआ ऐसी होगी जैसे आला हजरत की, ऐसी होगी जैसे साबिर पाक की, किसी की दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की। अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ या ना तो बोलो। नहीं, किसी की दुआ ऐसी है जो गौसे पाक जैसी हो, किसी की दुआ ऐसी है जैसे हसन और हुसैन जैसी हो, किसी की दुआ ऐसी हो जैसे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी जैसी हो। अरे यार, एक ज़ात अल्लाह ने तुम्हें वो भी दी है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। कौन है वो? माँ बाप है। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अल्लाह, आज से माँ बाप की खिदमत करोगे? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना। माँ बाप की इज्जत करोगे, आलिमों की इज्जत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो। नमाजियों की इज्जत करोगे, हाजियों की इज्जत करोगे, इमामों की इज्जत करोगे,
مفتیوں اور عالموں اور پڑھے لکھوں کی اپنے سے ہر ایک بڑے کی عزت کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اب بڑے پیر کی ماں بولی نہیں میرے شہزادے ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں حج کو نہیں جانا، ابھی تمہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ماں مجھے پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے ماں۔ کہا ماں پاؤں پکڑے ایسے، کہا ماں حاجی لوگ جا رہے ہیں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ غوث پاک کی مان کا شہزادے دیکھ لے۔ توجہ اس بات پہ، بڑی پیاری بات ہے یہ۔ کہا بیٹا دیکھ لو۔ بڑے پیر صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے، ماں دعا کر رہی ہے۔ ماں نے دیکھا میرا شہزادہ بڑے پیار سے دیکھ رہا، دل میں خیال تھا اے اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا طواف کرا دے، دیدار کرا دے۔ بڑے پیر کی ماں نے جب یہ دیکھا تو ماں نے آنچل اٹھایا اور دعا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے عبد القادر کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک ہوا کا جھونکا چلا، آنکھوں میں لگا، اب آنکھیں مسل کے جب دیکھا تو دروازے پہ حاجی نہیں بلکہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی ترجمانی اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا بریلی کے امام احمد رضا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ کیا بات ہے۔ اقطاب قطب کی جمع، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مبارک بات کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات جنہوں نے یہ جلسہ قائم کیا ہے۔ آج کتنی باتیں سننے ملی الحمدللہ۔ بولو ایک بات اصلاحی کہہ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک تم نے کوئی شخص ایسا بھی دیکھا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، اور اس کے بھائی کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ رکھ دیا، اب اس کا بھائی آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، کچا گوشت؟ کوئی بندہ ایسا دیکھا تم نے؟ بولو دیکھا نہیں دیکھا۔ اگر ایسا کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ بولو اگر کوئی ایسا مل جائے تو اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا یار جو اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ بولا اچھا ہوگا یا برا؟ اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرو گے؟ دکھا دوں میں؟ بولو دکھا دوں؟ توبہ کرو گے؟ بولو۔ تم نے نہیں سنا ہوگا لیکن میں ایسی دلیل دوں گا نا تم کہو گے یار بات سچی۔ 50% لوگ ایسے 50 سننا چاہ رہے ہو؟ کتنا برا انسان ہوگا؟ اور عورتوں میں 60% ہے۔ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہو۔ اگر میں مولانا ولی اللہ صاحب سے پوچھ لوں تو کوئی یہ کہہ دے گا میں ان کی نہیں مانتا، ناظم صاحب سے پوچھ لوں میں نہیں مانتا، شاعر صاحب سے، ان لوگوں سے پوچھ لوں تو یہ کہہ دے میں نہیں مانتا۔ پھر کس سے پوچھوں؟ قرآن سے پوچھو جو سب کہے قرآن کی مانو، اور جو قرآن کی نہ مانے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو قرآن کا انکار کرے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن سے پوچھو قرآن تو بتا کون ہے، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ترجمہ دے
देख लेना, अपने घर जा करके कुरान पाक में उठा करके तर्जमा देख लेना। मैंने कुरान की आयत पढ़ दी है प्यारे। आज जो तुम लोग करते हो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा, आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चुगली मत करो, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई मत करो। ये अल्लाह का फरमान है, किसी और का कहना नहीं है, मौला का फरमान है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई किसी की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? अरे कुरान सच्चा, कुरान का हर लफ्ज सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। आज के बाद कोई गीबत नहीं करेगा। बताओ कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, होटलों पे बैठ के गीबत करते हैं, घरों में बैठ के चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, चौराहों पे बुराई करते हैं, यहाँ तक के रास्ते में चलते हुए बुराई करते हैं। लोगों बुराई करने से वो बुरा नहीं हो जाता, किसी की गीबत करने से वो बुरा नहीं हो जाता, मगर खुद बर्बाद हो जाता है। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है। आज के बाद दिखा देना हम जिंदगी गुजारेंगे तो पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग हैं जो आज गीबत करते, चुगली करते हैं, और औरतों में तो 60% है। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? अबुल्लैस समरकंदी। क्या लिखते हैं? कि 2 औरतें नबी की बारगाह में गईं। अल्लाह, जैसे ही नबी की बारगाह में गईं, नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों ने एक दूसरे के मुंह को देखा, आंखों में आंसू छलक गए, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? आका हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम खा के आई हो? कहा आका सच मानो हमने नहीं खाया, कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने नहीं खाया। नबी बोले तुम खा करके आई हो? कहने लगी आका अगर सही पूछो ना तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। आका कौन खा लेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त? जब इतना कहा तो नबी खड़े हो गए, खड़े होकर के कहा उठो उठो, उधर जाओ और उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डाल के कै करो, पलटी करो। अल्लाह की कसम जब उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों औरतों की चीखें निकल गई और रो करके कहने लगी आका कसम है रब्बे काबा की, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमारा यकीन मानिए हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर पता नहीं ये कहां से आ गया, पता नहीं ये गोश्त के टुकड़े कैसे निकले। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, अरे जब तुम घर से चली थी तुम भी चली ये भी चली, जब दोनों मिल गई तो तीसरे की गीबत करने लगी, चुगली करने लगी, बुराई करने लगी। बोलो क्या तुमने गीबत नहीं की है? क्या तुमने चुगली नहीं की है? कहने लगी हाँ हाँ का हमसे गुनाह हो गया। तो नबी ने फरमाया जो अगर किसी की गीबत करे, चुगली करे तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैंने इसलिए कहा था गोश्त खा के आई हो। प्यारे आज के बाद किसी की गीबत मत करना, आज के बाद किसी की चुगली मत करना, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई मत करना, आज के बाद किसी से जलन हसद की न मत करना। प्यारे आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, 5 वक्त की नमाज अदा करते हो, अल्लाह अल्लाह अगर खाओ तो तुम्हारे खाने से पता चले नबी का गुलाम खा रहा है, अगर पियो तो पीने से पता चले नबी का गुलाम पी रहा है। प्यारे इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, आज के बाद तुम्हें देख करके लोग कहें वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बोलो आज के बाद
کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ پیارے آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ ارے یار اپنے لیے جیا تو کیا جیا، کبھی کسی دوسرے کے کام میں آ کے دیکھ، کبھی دوسرے کی مدد کر کے دیکھ، تو تجھے پوری زندگی ایک طرف اور یہ تیرے چند دن جس میں تو نے دوسروں کی مدد کی ہوگی یہ ایک طرف، تجھے انہی میں سکون ملے گا، تجھے یہی زیادہ اچھے لگیں گے۔ آج کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، کسی کی بہن بیٹی کے رشتے مت توڑوانا، نمازوں کی پابندی کرنا، پیارے ہر برائی سے بچتے رہنا، جھوٹ مت بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، پیارے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر جو 50 مرتبہ دن میں جھوٹ بول لے اور اس پہ اگر اللہ کی لعنت برس جائے تو بولو وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کی لعنت سے ہمیں بچنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ کی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ پان، گٹکا، شراب اور یہ تمام جو جسم کو نقصان دینے والی چیز ہیں یا جو حرام ہے ان تمام سے بچتے رہنا، جوا، سٹا، ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا۔ یہ جلسہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ میں بھی تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا۔ تم نے یہ سب نذرانہ اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کے لیے پیش کیا ہے، دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تمہیں اتنا دے، اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد دے دے، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے مولا، نیند نہیں آتی اس کے ماں باپ کو، اے اللہ ان بچیوں کی غیب سے مدد کر دے، شادیوں کا انتظام کر دے، رشتوں کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جس بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو اس بھائی کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ یہ جتنے علماء کمیٹی والے جس نے جلسہ کیا ہے اے اللہ میرے مولا انہوں نے بڑے قدم اٹھائے، ہمیں بھی بہت سارے مولانا ولی اللہ صاحب نے، مولانا دلکش صاحب نے، انہوں نے بڑے فون کیے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میری بہنیں بھی عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہیں، کتنوں کے بچے گھر بھی رہ گئے ہوں گے یا گود میں لیے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کا محبوبین کو، تیرے محبوب بندوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب بندوں کا ذکر میں بیٹھے اور سن رہے ہیں میرے مولا، تو ان سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، اللہ کے ولیوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ۔